یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ تھامس باخ کی طرف سے چائنا میڈیا گروپ کو بیجنگ سرمائی اولمپکس کی نشریات میں غیر معمولی کامیابی پر مبارکباد۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس بہت کامیاب رہے اور متوقع اہداف حاصل کیے گئے۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس کی آرگنائزنگ کمیٹی اور G7 کے وزرائے خارجہ کی میونس کانفرنس میں یوکرین کے بحران پر ہنگامی بات چیت۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس کے کامیاب اختتام کے موقع پر انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر تھامس باخ نے 19 تاریخ کو چائنا میڈیا گروپ کے سربراہ شونائی شوانگ کو خط لکھا، جس میں بیجنگ سرمائی اولمپکس کی نشریات کی غیر معمولی کامیابی پر ایک بار پھر مبارکباد دی گئی۔ انہوں نے پرزور الفاظ میں کہا کہ بیجنگ سرمائی اولمپکس کے دیکھنے کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اولمپک سرمائی کھیلوں میں چینی عوام کی دلچسپی بہت بڑھ گئی ہے اور کھیل چینی عوام میں گہری جڑیں پکڑیں گے۔ باخ نے اپنے خط میں کہا، میں آپ کو اولمپک گیمز میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں کریوشیف ٹرافی پیش کرنے پر بہت فخر محسوس کر رہا ہوں۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی اولمپک گیمز کے لیے طویل مدتی وابستگی اور مسلسل کوششوں کے لیے چائنا میڈیا گروپ کا بہت مشکور ہے۔ 2022 بیجنگ سرمائی اولمپکس کے لیے چائنا میڈیا گروپ کی نشریاتی کوریج نے اولمپک جذبے کو فروغ دیا۔ تھامس باخ نے کہا، بین الاقوامی اولمپک کمیٹی اولمپک گیمز کے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے چائنا میڈیا گروپ کے ساتھ مستقبل میں تعاون کی منتظر ہے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر نے ایک بار پھر چینی دوستوں کو ٹائیگر کے سال کی نیک خواہشات پیش کیں اور مستقبل میں چائنا میڈیا گروپ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ 20 تاریخ کو بیجنگ سرمائی اولمپکس آرگنائزنگ کمیٹی کے ایگزیکٹو وائس چیئرمین چونگ جین ڈونگ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ موجودہ بیجنگ سرمائی اولمپکس وبائی صورتحال کے تحت منعقد کیے گئے۔ یہ چین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، خاص طور پر شائقین اور ناظرین سے متعلق امور۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس کی آرگنائزنگ کمیٹی نے کلوزڈ لوپ کے اندر اور باہر شائقین کو سرمائی اولمپکس دیکھنے کے لیے منظم کیا۔ کلوز لوپ میں موجود ناظرین میں مختلف ممالک کے وفود کے کھلاڑی اور دوسرے ارکان شامل تھے۔ کلوز لوپ سے باہر کے ناظرین میں رضاکارانہ طور پر سائن اپ کرنے والے چینی باشندے اور چین میں موجود غیر ملکی دوست شامل تھے۔ ان تمام کی جانب سے بہت شاندار رد عمل دیکھنے میں آیا۔ چونگ جینگ ڈون نے کہا کہ اگرچہ یہ سرمائی اولمپکس وبائی صورتحال کے تحت منعقد کی گئیں، لیکن پھر بھی یہ بہت کامیاب رہیں اور ہمیں تمام متوقع اہداف حاصل ہوئے۔ متعدد ممالک کی میڈیا شخصیات نے بیجنگ سرمائی اولمپکس کی کامیابی کو سراہا ہے اور کہا کہ سرمائی اولمپکس اب تک بہت زیادہ کامیاب ثابت ہوئی ہیں۔ قبرص کے قومی ٹیلی ویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر رسٹو دیمو نے کہا کہ بیجنگ سرمائی اولمپکس کے آغاز کے بعد سے قبرص کے قومی ٹیلی ویژن نے ان کھیلوں کی جامع کوریج کی، جس کا کل دورانیہ تقریباً 60 گھنٹے ہے۔ قبرص کے سرکاری ٹیلی ویژن کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی کوشش سرمائی اولمپکس کے لیے وقف کی گئی۔ انہوں نے اختتامی تقریب کی کامیابی کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک چین کی طرف سے منعقد ہونے والی بڑی گیمز بہت کامیاب رہی ہیں، لہٰذا موجودہ گیمز بھی کامیاب رہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے حال ہی میں ایک مضمون شائع کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک طویل عرصے سے چین نے بڑی تعداد میں ریلوے، ہائی ویز اور دیگر انفراسٹرکچر تعمیر کیے، جس سے چینی شہریوں کے لیے ملازمتوں کے لاکھوں مواقع پیدا ہوئے اور نقل و حمل کم خرچ اور باسہولت ہوئی۔ چین کو توقع ہے کہ 2022 کے سرمائی اولمپکس کے ذریعے چین اسکیئنگ، آئس ہاکی اور دیگر سرمائی کھیلوں میں چینی عوام کی دلچسپی کو فروغ دینے میں کامیاب رہے گا۔ اس طرح صارفین کی خرچ کرنے کی حوصلہ افزائی ہوگی، خاص طور پر ملک کے سرد اور معاشی طور پر پسماندہ شمال مشرقی علاقے میں۔ چین کا خیال ہے کہ سرمائی اولمپکس شمالی چین کے زیادہ تر حصے کو عالمی سرمائی کھیلوں کی
منزل میں بدل دیں گے۔ اس کے علاوہ چین کے لیے اولمپکس دنیا کو ملک کے داخلی اتحاد اور اعتماد کو دکھانے کا ایک موقع ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ چینی حکومت اولمپکس کی میزبانی کی لاگت کے بڑھنے سے مسلسل باخبر رہی۔ یہی وجہ ہے کہ بیجنگ نے 2008 کے سمر اولمپکس کے لیے بنائے گئے بہت سی سہولیات کو دوبارہ استعمال کیا، جن میں مقابلے کے وینیوز بھی شامل ہیں۔ یہ طرز عمل اخراجات کو مزید کم کرنے میں کارآمد ثابت ہوا۔ یہ خبریں آپ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے سماعت فرما رہے ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 19 تاریخ کو G7 ممالک کے وزراء خارجہ نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں یوکرین کے بحران پر ہنگامی مذاکرات کیے، جس کی صدارت جرمن وزیر خارجہ اینالینا بیئربوک نے کی۔ بیئربوک نے ملاقات کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یوکرینی سرحدی علاقے میں موجود صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور یوکرین کے وزیر خارجہ کو بھی مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ G7 گروپ نے بحران سے نمٹنے کے متعلقہ جوابی اقدامات اختیار کرنے پر اتفاق کیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی تباہی سے بچیں۔ انہوں نے روس سے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کی اپیل کی۔ بیئربوک نے اس بات پر بھی زور دیا کہ 2014 سے G7 اور بین الاقوامی تنظیموں نے یوکرین کو 48 بلین امریکی ڈالر سے زائد کی امداد فراہم کی ہے اور یوکرین کے معاشی اور مالی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مستقبل میں بھی یوکرین کو امداد اور اقتصادی تعاون کو مضبوط کرنا جاری رکھیں گے۔ ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی نے 19 تاریخ کو کہا کہ ایرانی جوہری مسئلے پر جامع معاہدے کے لیے متعلقہ فریقوں کے مذاکرات اور معاہدے کی کلید ایرانی عوام کے مفادات کو یقینی بنانا ہے۔ ایرانی صدر کی ویب سائٹ کے مطابق صدر رئیسی نے اسی دن فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی وفد سنجیدہ مذاکرات کے لیے ویانا پہنچا ہے۔ ایران نے مذاکراتی عمل کے دوران تعمیری تجاویز پیش کی اور ایرانی عوام کے مفادات کے پیش نظر دیگر فریقین کی تجاویز کا مطالعہ کیا۔ یاد رہے کہ جولائی 2015 میں ایران نے امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین اور جرمنی کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا۔ مئی 2018 میں امریکی حکومت یک طرفہ طور پر ایرانی جوہری معاہدے سے نکل گئی اور پھر دوبارہ ایران کے خلاف پابندیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ ایران کے جوہری معاہدے میں شامل فریقوں نے اپریل 2021 میں ویانا میں امریکہ اور ایران کی طرف سے معاہدے پر عمل درآمد کی بحالی پر بات چیت کی، جس میں امریکہ نے بھی بالواسطہ طور پر حصہ لیا۔ مذاکرات کا 8واں دور 27 دسمبر 2021 کو ویانا میں شروع ہوا۔ 19 فروری کو واشنگٹن پوسٹ نے ایک رپورٹ شائع کی، جس میں افغانستان میں کابل ہوائی اڈے پر ہونے والے بم دھماکے میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کے اہل خانہ کی جانب سے امریکی محکمہ دفاع کے مشتبہ رویے پر اٹھائے گئے سوالات پر روشنی ڈالی گئی۔ ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کے اہل خانہ کو شبہ ہے کہ امریکی محکمہ دفاع نے بم دھماکوں کے نتائج کو غلط انداز میں پیش کیا۔ بائیڈن انتظامیہ پر ان کے پیاروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے بم دھماکے کے بعد امریکی فوج کو فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا، تاہم امریکی محکمہ دفاع نے اس بیان کی تردید کی۔ اس لیے ہلاک ہونے والے فوجیوں میں سے کچھ کے اہل خانہ اور دیگر مختلف حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے فائرنگ میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی موت کی درست رپورٹ دینے کی بجائے ان کی ہلاکت کو بم دھماکے میں موت قرار دیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ تھامس باخ کی طرف سے چائنا میڈیا گروپ کو بیجنگ سرمائی اولمپکس کی نشریات میں غیر معمولی کامیابی پر مبارکباد۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس بہت کامیاب رہے اور متوقع اہداف حاصل کیے گئے۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس آرگنائزنگ کمیٹی اور G7 وزراء خارجہ کی میونخ کانفرنس میں یوکرین کے بحران پر ہنگامی بات چیت۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔